آپ نے یہ ویڈیو اتفاق سے کھلی ہو، مگر میں آپ کو یقین سے بتا سکتی ہوں کہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ آج آپ یہ ویڈیو سنیں، کیونکہ آج وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کی دعائیں سنی جا چکی ہیں۔ آپ کی ہر وہ فریاد جو آپ نے آنسوں کے ساتھ کہی تھی، ہر وہ دعا جو آپ نے خاموشی میں کی، اللہ نے ان سب کو سن لیا ہے، اور اب اللہ آپ کو نشانیوں کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں کا جواب آ چکا ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کاش کوئی مجھے بتا دے کہ میری دعا کب پوری ہوگی۔ تو سنو، اللہ تمہیں جواب دے رہا ہے، بس تمہیں نشانیوں کو پہچاننا ہے۔ تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے، صرف اور صرف آپ کے لیے۔ آپ اپنے دل کو تھام لیں اور ان نشانیوں کو دل سے سنیے، کیونکہ شاید انہی میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب چھپا ہو۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ تم بہت رو چکے ہو اور اتنے دعائیں مانگ چکے ہو کہ اب الفاظ بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اور پھر ایک دن تمہارا دل اچانک سے خاموش ہو جاتا ہے، نہ شکایت، نہ فریاد، نہ جلدی، ایک عجیب سا اطمینان ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہو شاید یہ تھکان ہے، لیکن حقیقت میں یہ تھکان نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دینا شروع کر چکا ہے۔ جب آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون اتارتا ہے، وہ سکون جو کسی لفظ میں نہیں، کسی چیز میں نہیں، بس آپ کے اندر اترنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کے آنسو رک جاتے ہیں اور دل آہستہ سے ہے کہ اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اور یہ جملہ خود اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ تمہارے دل کے ذریعے تمہیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تمہاری فریاد سنی جا چکی ہے۔ اسی سکون کے بعد اللہ تمہیں دوسری نشانی دکھاتا ہے جو ظاہر میں مشکل لگتی ہے، دراصل قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ نشانی جب زندگی میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت دعا کرتے ہیں تو حالات پہلے سے زیادہ بگڑنے لگتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، موقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ نے دعا رد کر دی، لیکن نہیں، یہ اللہ کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں وہ ہمیں غلط راستوں سے ہٹا کر سیدھا اس جگہ لا کھڑا کرتا ہے جہاں پہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ تو کبھی آپ کو تنہا کر دیا جاتا ہے، تو کبھی آپ سے کچھ چھین لیا جاتا ہے، اور کبھی آپ کو روک دیتا ہے تاکہ آپ تھوڑا اور ٹھہرو اور سوچو، اور پھر اللہ کے منصوبے کے مطابق چلو۔ یہ رکاوٹ دراصل حفاظت ہوتی ہے، اور یہی دوسری نشانی ہے کہ اللہ تمہاری دعا پر عمل شروع کر چکا ہے۔ جب آپ کے اندر سکون اترنے لگے کہ آس پاس کی دنیا بکھرنے لگے، تو سمجھ لینا دعا رد نہیں ہوئی، بلکہ قبول ہونے کے راستے پر ہے۔ اللہ آپ کو نئے حالات، نئے راستوں اور نئی جگہوں میں لے جا رہا ہوتا ہے، تو بس آپ رکنا مت، کیونکہ ابھی آپ قبولیت کے سفر پر ہو، اور یہ سفر صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہیں اللہ خاص طور پر چنتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی آپ دعا مانگتے ہیں کسی چیز کے لیے، تو آپ کی زندگی میں کچھ ایسا بدلنے لگتا ہے جس کا اس دعا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، آپ نہیں جانتے، مگر یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی، دل میں گناہوں سے نفرت ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری نشانی ہے، کیونکہ جب آپ کی دعا سنی جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ آپ کے دل کو پاک کرنے لگتا ہے، اور آپ کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اب وہ پرانی چیزیں آپ کو سکون نہیں دیتی، وہ لوگ، وہ باتیں، وہ محفلیں سب بے معنی لگتی ہیں، کہ دل میں نرمی آ جاتی ہے، آنسو خود بخود آنے لگتے ہیں، اور پھر ہر نماز، ہر توبہ آپ کو ایک نئے سکون کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ آپ کی دعا پوری کرنے سے پہلے آپ کو اس قابل بنا رہا ہے۔ اللہ کبھی بھی وہ نعمت کسی ناپاک دل کو نہیں دیتا جسے وہ محفوظ نہ رکھ سکے۔ چوتھی نشانی، اللہ تمہیں کچھ لوگوں سے دور کر دیتا ہے، یہ وہ نشانی ہے جسے زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو پھر جب آپ دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے آس پاس کا ماحول بدل دیتا ہے، وہ لوگ جو آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، جو آپ کی منزل کے راستے میں رکاوٹ ہیں، وہ ایک ایک کر کے خود دور ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ تنہا محسوس کرتے ہو، لیکن یاد رکھیے یہ تنہائی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو حفاظت ہے کہ اللہ آپ کو ایسے رشتوں سے دور کرتا ہے جو آپ کو کمزور کر رہے تھے، اور ایسے رشتے عطا کرتا ہے جو آپ کو مضبوط بنا دیتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی کسی کے دور ہو جانے میں ہی آپ کی بھلائی ہوتی ہے۔ آپ وہ نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کن لوگوں کے درمیان رکھنا ہے اور کن سے بچانا ہے۔ یہ ہے پانچویں نشانی، جس میں یقین کا پیدا ہونا ہے، کیونکہ پھر آتا ہے وہ لمحہ جب آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں ایک عجیب سا یقین اترنے لگتا ہے، کوئی آواز نہیں آتی، مگر دل کہتا ہے اللہ سن رہا ہے۔ آپ اب وہی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن بے چینی کے ساتھ نہیں، بلکہ سکون کے ساتھ، کیونکہ اب آپ کے اندر ایک خاموش طاقت پیدا ہوتی ہے جو کہتی ہے میں جانتا ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کے اندر کا بیج بو دیتا ہے، اور یقین ہی دعا کی روح ہے۔ تو جب آپ ان نشانیوں کو محسوس کرنے لگو، دل گناہوں سے پاک ہونے لگے، غلط لوگ خود ہی دور ہو جائیں، اور دل میں ایمان کی روشنی اترنے لگے،
तो समझ जाना कि तुम्हारी दुआ अब कबूल हो रही है। अल्लाह आपको सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि आपको इस दुआ के लायक भी बना रहा है। और यही वो मरहला है जहाँ बंदा बदलता है और दुआ भी हकीकत बनने के रास्ते पर चल पड़ती है। जब आप सब्र के आखिरी किनारे पर होते हो, जब लगता है अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो दरअसल वो लम्हा करीब आ रहा होता है जिसके लिए आपने इतनी देर से दुआएं की थी। क्योंकि अल्लाह जब अपनी रहमत का दरवाजा खोलता है तो वो कभी भी एक साथ नहीं खोलता। वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें दिखाता है कि उसने आपकी दुआओं को किस मोहब्बत से तरतीब दिया। छठी निशानी, छोटी खुशियों के जरिए बड़ा पैगाम। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी बहुत बड़ी दुआ के इंतजार में होते हैं, मगर अचानक कोई छोटी खुशी मिल जाती है, किसी काम में आसानी या किसी गम में तसल्ली या किसी शख्स के जरिए एक नरम सा पैगाम। ये छोटी खुशियां मामूली नहीं होती, ये अल्लाह का एक तरीका होता है आपको यकीन दिलाने का कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। ये भी एक निशानी है कि अल्लाह आपको इशारा देता है कि तुम्हारी दुआ रास्ते में है, बस वक्त आ रहा है। और यही वो लम्हे होते हैं जब दिल खुद कहता है हाँ मेरा रब मेरे साथ है। सातवीं निशानी, दिल की गवाही है। और फिर एक दिन कुछ बदले या ना बदले, आपके दिल के अंदर से एक सदा उठती है, मेरी दुआ कबूल हो गई। कोई सबूत नहीं, कोई इशारा नहीं, बस दिल का यकीन। यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह आपको जवाब दे चुका होता है और आप भी महसूस करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और अब आपको किसी चीज का भी डर नहीं रहता। ये अल्लाह की सबसे खूबसूरत निशानी है कि वो आपको ज़ाहिरी जवाब से पहले दिल का यकीन अता फरमा देता है। तो जब भी आप ये 7 निशानियां देखें तो समझ जाएं कि आपकी दुआ सुनी जा चुकी है। अल्लाह आपको बता रहा है कि आपका सफर बेकार नहीं था। आपका सब्र, आपके आंसू, आपकी रातें सब कबूल हुई। बस अब थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि तुम्हारा रब वादा खिलाफी नहीं करता। तो क्या कभी आपने गौर किया कितने लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, कुछ लम्हों के लिए रुकते हैं, सोचते हैं और फिर खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं। ना कोई लफ्ज, ना कोई कमेंट, ना कोई सुबहान अल्लाह। शायद वो सोचते हैं मेरे एक लफ्ज से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं आज आपको एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, आपके एक एक लफ्ज से दुनिया बदल सकती है। का टूटा हुआ हौसला जुड़ सकता है। आपके एक लाइक से ये पैगाम किसी एक ऐसे दिल तक पहुँच सकता है जो इस वक्त अंधेरों में उम्मीद की तलाश कर रहा है। आपको लगता है आप कुछ खास नहीं कर रहे, मगर दरअसल आप एक नेक काम कर रहे हो। क्योंकि जब आप किसी खैर के काम को आगे बढ़ाते हो तो फिर अल्लाह भी आपको उस खैर का हिस्सा बना देता है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।